بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو قرآن مجید کی سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ کے تعارف پر مبنی ہے۔ سورہ سجدہ 3 رکوعوں پر مشتمل ایک مختصر سورت ہے۔ ابتدائی دور کی مکی سورتوں کی طرح اس کا ردم بہت تیز ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ہے۔ مستند روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول نقل ہوا ہے کہ آپ اکثر جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن سورتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص تعلق خاطر تھا، ان سورتوں کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں سورہ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 میں السجدہ کا جو مضمون آیا ہے اسی کو سورت کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیونکہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ موضوع اور مباحث۔ سورت کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے مٹی میں رل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے اور حساب کتاب ہوگا اور دوزخ ہوگی، جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہے، بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کا موضوع بحث ہے۔ اس جواب میں کفار سے کہا گیا ہے کہ بلا شک و ریب یہ خدا ہی کا کلام ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نبوت کے فیض سے محروم غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چونکایا جائے۔ اسے تم افطرا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کا منزل من اللہ ہونا ظاہر اور باہر ہے۔ پھر ان سے فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچنبھے کی ہے۔ آسمان اور زمین کے تمام انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کی صداقت پر شاہد نہیں ہے؟ اسے نبی کی زبان سے اس قرآن میں تم کو دی جا رہی ہے۔ یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر؟ اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر تمہیں پیدا نہیں کر سکے گا؟ پھر عالم آخرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج و عواقب بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ ہر انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی اس تعلیم کو قبول کر لیں جسے مان کر خود ان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکا یک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، آفات اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں سے ہی ہوش میں آ جائے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہو اور اس سے پہلے آخر موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب آئی ہو۔
जिसे तुम सब लोग जानते हो। ये आखिर कौन सी ऐसी बात है कि इस पर तुम लोग यूं कान खड़े कर रहे हो? यकीन मानो कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से आई हुई है और खूब समझ लो कि अब फिर वही कुछ होगा जो मूसा के अहद में हो चुका है। अमामत और पेशवाई अब उन्हीं को नसीब होगी जो इस किताब इलाही को मान लेंगे। इसे रद्द करने वालों के लिए नाकामी मुकद्दर हो चुकी है। फिर कुफारे मक्का से कहा गया है कि अपने तिजारती सफरों के दौरान में तुम जिन पिछली तबाहशुदा कौमों की बस्तियों पर से गुजरते हो उनका इंजाम देख लो। क्या यही इंजाम तुम अपने लिए पसंद करते हो? जाहिर से धोखा ना खाओ। आज तुम देख रहे हो कि मोहम्मद की बात चंद लड़कों और चंद गुलामों और गरीब लोगों के सिवा कोई नहीं सुन रहा। सूरा के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया है कि ये लोग तुम्हारी बातें सुनकर मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि हजरत ये फैसला कुन फतह आपको कब नसीब होने वाली है? ज़रा तारीख तो इरशाद हो। इनसे कहो कि जब हमारे और तुम्हारे फैसले का वक्त आ जाएगा उस वक्त मनाना तुम्हारे लिए कुछ भी मुफीद ना होगा। मानना है तो अब मान लो और आखिरी फैसले ही का इंतज़ार करना है तो बैठे रहो, इंतज़ार करते रहो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तू हमें कुरान की सही समझ बूझ और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।